بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو کشمیر نیوز ڈیجیٹل کے پروگرام سے مبارک حسین امان کا پیار بھرا سلام. آج ایک شخصیت کا ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں. آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے. میری مراد ضلع کونسل جیل ویلی طیب منظور کیانی صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف ہیں. طیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. طیب صاحب کافی جگہ پہ جب بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے تھے تو آپ کی اسپیچ میں تقریباً ہر جگہ پہ سنتا تھا کہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے. وہ بھی گئے, اس میں آپ کی تاریخ بھی کافی شامل اور دیگر لوگوں کو بھی بلدیاتی انتخابات ہو گئے. اور اس کے بعد آپ کیا کہیں گے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس سے آپ کتنے اس کو دیکھتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ اس میں کتنی بہتری ہے یا مزید کوئی مشکلات پیدا ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو مبارکباد صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج بات کرنے کا موقع دیا. اور جہاں تک بات ہے بلدیاتی نظام کی تو اس کے بحالی کے حوالے سے ہم نے بہت کوشش کی, ہر فورم کے اوپر بات بھی کی, مختلف قسم کی تنظیموں نے بھی کام کیا. اور اس پہ میں یقیناً جو ہماری عدلیہ ہے اس کا اور انتظامیہ کا اور جتنی بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں سب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت سیریس اٹیمپٹ کی اور یہ بلدیاتی نظام بحال ہوا. اب اس کے فعال ہونے کی اور بحالی اور فعالی کے درمیان جو ایک سٹرگل ہے, یقیناً 26 سال کے بعد 95 کے بعد یہ جو نظام ہے یہ بحال ہوا ہے تو یقیناً اس کو فعال ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. سٹرگل جتنی سٹرگل اس کو بحال ہونے میں لگی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو فعال کرنے کے لیے ہمیں مزید سٹرگل کی ضرورت ہے. کچھ ایسی آئینی اور قانونی تقاضے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ پورا کرنے کی ضرورت ہے. تو کوشش ہماری یہ ہے, جتنے بھی ہمارے اضلاع کے جو چیئرمین ہیں, جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں اور ان کی کابینہ ہے, یقیناً ہم لگے ہوئے ہیں. انہوں نے اعلیٰ سطحی جو کمیٹی بنائی ہے وہ بھی اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے. تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو فعال کریں تاکہ یہ جو عوامی مسائل ہیں خصوصاً ان کے حل کے لیے کام کر سکیں. طیب صاحب مجھے بتائیں کہ آپ ممبر ضلع کونسل جیل ویلی منتخب ہو گئے اور اس کے بعد جو آپ نے ضلع کے اندر اس سے پہلے جو ہمارا ضلع کونسل کا نظام چل رہا تھا اس میں, اور جو آپ کو بھی تقریباً 1 سال ہونے والا ہوگا, اور کم و بیش اس میں آپ نے کیا بہتری لی ہے؟ پہلے کیا تھا, اب آپ اس میں کیا بہتری لے کے آئیں؟ اچھا جی, یہ تو ایک تو بالکل یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نرسری ہے سیاست کی کہ آپ نے اگر لیڈرشپ پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے جو اسٹوڈنٹ یونینز تھیں پہلے اور اسی طرح بلدیاتی نظام تھا وہ کافی تعطل کا شکار ہوا. تنظیموں کے اوپر پابندی لگی اور اس کے بعد بلدیاتی انتخابات یہ ہو نہیں سکے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اور اس میں جو جتنی بھی لیڈرشپ آپ کے پاس آئی ہے, پڑھے لکھے لوگوں نے اس دفعہ اس پورے نظام کو, یہ آرگینک لیڈرشپ ہے کہ ایک محنت کر کے گراس روٹ لیول کے اوپر ایک بندہ سٹرگل کر کے جب وہ ایک فورم کا حصہ بنا تو سب سے بڑی جو چینج ہے بیسیکلی وہ یہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو تبدیلی کے حوالے سے جو گورننس ہے بیسیکلی ڈیلیور کر سکی یا نہیں کر سکی, کس حد تک کیا, اس حوالے سے جب بات کریں گے تو یقیناً اس میں بہت سارے عوامل ایسے ہیں کہ جن کی کوشش ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے فعال نہ ہو سکیں. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے ایک نامزد ہوتا تھا ایڈمنسٹریٹر, وہی جو سولو فلائٹ تھی وہ چلاتا تھا. ابھی ہر ضلع کے اندر جو الیکٹڈ جو ممبران ہیں یقیناً ان کا ایک رول بھی ہے, اور جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں علاقے کے اندر وہ ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حکومتی سطح کے اوپر جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو فعال کرنے کے حوالے سے جو اس کے وہ جو 99 فنکشنز ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کی جب میں بات کروں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بلدیات کو, ہر جو الیکٹڈ ممبر ہے اس کو. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت وقت کو بھی تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جینرس جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے تھوڑا سا وہ رکھنا پڑے گا, ان کو آن کرنا پڑے گا, اس سسٹم کو آن کرنا پڑے گا. حکومت وقت سے مراد یہ کہ ابھی تک جو بلدیاتی نمائندگان کے جو ان کے فرائض ہیں پورے, جو ان کے اختیارات ہیں وہ ان تک منتقل نہیں کیے گئے, اور جو بجٹ ہے وہ جو آپ تک اس طرح منتقل نہیں کیے گئے کیونکہ جو چیئرمین ہوتا ہے وہ ضلع کا مالک کہلاتا ہے. اور اس کو ایک تو یہ بات, اور دوسرا یہ ہے کہ گاڑیاں تو آپ کو مل گئی, جھنڈی بھی چیئرمین کو لاگو ہوتی ہے. ابھی تک جو چیئرمین ہیں انہوں نے کسی بھی چیئرمین نے اپنی گاڑی پہ جھنڈی نہیں لہرائی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جتنی آپ نے سٹرگل کیا نا بلدیاتی نظام کو بحال کرنے کے حوالے سے, ہمارا مقصد صرف گاڑی کے اوپر جھنڈی لگانا اسٹیٹس تو ہے نہیں تھا. لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ ایک ظاہر ضلع کا چیئرمین ہے, اس کو اگر وہ انٹائٹل ہے کسی چیز کا تو اس کو اویل کرنا چاہیے, اور اس کو اس لیے بھی اویل کرنا چاہیے کہ وہ پورے بلدیاتی نظام کی میں سمجھتا ہوں کہ عزت ہے تو اس کو وہ کرنا چاہیے. بہرحال ہم اس کی طرف آہستہ آہستہ سے جا رہے ہیں. 8 مہینے میں اپنی گاڑی پہ تھا, موٹر سائیکل پہ بھی دفتر آتا رہا, لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی نے کوئی بات نہیں کی.
تو جب حکومت وقت نے وزیر اعظم نے خصوصی دلچسپی لے کے تمام جو ضلعی جو چیئرمین تھے ان کو گاڑیاں الاٹ کی گئی 8 مہینے کی اسٹرگل کے بعد، تو یقیناً وہ گاڑیاں ملی ہیں، تو اس کے اوپر لوگوں نے بہت ساری پازیٹیو نیگیٹو بڑی ڈبیٹ کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام کو اگر ہم صحیح معنوں میں فعال کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہر ممبر کا الیکٹڈ، چاہے وہ لوکل کاؤنسلر ہے چاہے ڈسٹرکٹ کاؤنسلر ہے، ان کو اسٹرگل کرنے، اور سب سے زیادہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بلدیاتی نظام تھا 95 تک، اس وقت بہت سارے ایسے محکمہ جات تھے ہی نہیں۔ جب یہ ختم ہوا تو اس کے بعد کوئی 8 سے 10 ایسے نئے محکمہ جات بنے جو ہمارے فنکشنز تھے بیسیکلی۔ تو جب یہ چیزیں ریپلیس ہو گئی تو اب یہ فعال کرنے کے والے سے اس کی جو وزیر اعظم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بلا کے ہمیں سننا عزت دی، اور اعلیٰ سطحی جو کمیٹی بنائی جس میں آپ کے 3 سیکٹریز بھی ہیں، 2 وزیر بھی ہیں، اور وزیر بلدیات کے زیر صدارت اس کے 2-3 اجلاس بھی ہو چکے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جس طرف وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، ٹی او آرز طے ہو چکے ہیں، اور اس سسٹم کو فعال کرنے میں گورنمنٹ بھی انٹرسٹڈ ہے۔ تو ابھی تک گورنمنٹ نے آپ کو ضلع کونسل منتخب ہونے کے بعد جتنے بھی ضلع کونسل کے صاحبان ہیں ان کو کتنے فنڈ دیے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے نا فنڈز کی، جو گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے بیسیکلی وہ ایک پہلو ہے نا، وہ گرانٹ ان ایڈ ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کے اوپر ہم ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ایک اور اس کا پہلو یہ ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہیں، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو اپنا ریونیو ہے وہ جنریٹ کرنے کے حوالے سے کتنا کام کر رہی ہے۔ تو میرا جو فوکس دونوں طرف ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کمیٹی میں جو ٹی او آرز طے ہیں اس میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ جتنے اضلاع، خصوصاً پرائم منسٹر کا یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ویژن ہے کہ جس ضلع کے اندر جو مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کیا جائے، جس ضلع کی ضرورت زیادہ ہے اس کو زیادہ دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اضلاع کے اندر جو ریونیو جنریشن کا ایک ہے کہ آپ اس کو فوکس کریں، تو اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ تو وہ ہم اس کمیٹی کے ذریعے اپنی جو سفارشات ہیں وہ ہم انشاءاللہ پٹ اپ کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ایم ایل اے صاحبان ہیں پورے آزاد کشمیر کے اندر، میں کسی ایک ضلع کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ پورے آزاد کشمیر کی بات کروں، کیا بلدیاتی منتخب شدہ جو نمائندگان ہیں ان کو جو فنڈ کی فراہمی ہے اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں نا، بات یہ ہے نا کہ ایک سسٹم ہے جو پچھلے 25-26 سال سے بنا ہوا ہے۔ اب جب آپ ایک دم سے اس سسٹم سے وہ چیزیں نکالیں گے تو یقیناً اس میں یہ ضرور ہے کہ وہ آپ کو ایک سٹرگل چاہیے، ان کو کنونس کرنا پڑے گا کہ ہم ان کا حصہ بھی ہیں اور ان کے لیے ایک سہولت بھی ہیں۔ تو جب وہ کنونسڈ ہو جائیں گے تو یقیناً اس کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ میں یہ آپ کو یہ بتاؤں کہ گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے کہ بلدیاتی نظام کو وہ آن کرے، اور ان کے جو مسائل ہیں، اور میرا جو ذاتی انٹرسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم سیلف سسٹینیبل سسٹم ہم بنا سکیں اپنے ضلع سے، جو ہم ٹیکس کلیکشن ہے اور ریونیو جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو یقیناً ہم گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے پالیسی کی ضرورت ہے، اس کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور میں ممبران سے یہ کہتا ہوں کہ اس سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ فریق بن کے نہیں بلکہ گورنمنٹ کا پارٹ ہیں، اور ہمیں اسی طرح سے بیہیو کرنا پڑے گا۔ ہماری جو آنے والے دنوں میں ایک اعلیٰ سطحی جو کمیٹی بنی تھی اس کی ایک میٹنگ ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں طے بھی ہو جائیں گی، اور لوگوں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریلیف ملنا چاہیے پبلک کو، ہم نمائندے ہیں پبلک، مثبت تنقید جمہوریت کو حسن ہے۔ بالکل ایسے ہی کچھ ممبران آپ کے جو کافی دنوں سے جو آپ کے ضلع کونسل کے ممبران ہیں، بڑے سینئر ممبران ہیں، وہ کچھ سوالات کرتے ہیں چیئرمین ضلع کونسل پر، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ کوئی بھی ممبر ہو اس نے ووٹ لیے ہوئے ہیں، اور میرے لیے وہ تمام جو ممبران ہیں وہ معزز بھی ہیں اور قابل احترام بھی ہیں۔ لیکن یہ ہے نا کہ میں نے پہلے آپ سے یہ بات کی کہ جو تحفظات کسی کے بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کو جب دیکھتے ہیں تو وہ جینون تحفظات ہیں۔ جتنے ایک میرپور کا ممبر ہے وہ اگر 30 لاکھ روپیہ وہ ڈیولپمنٹ فنڈ اس کو مل رہا ہے، تو اگر 3 لاکھ روپیہ ضلع جنوری سے نہیں ملے گا تو یقیناً تو یہ جو پینک سچویشن ہے، کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے، اس کو بات کرنی بھی چاہیے، اور یہی بات ہم ان کے نمائندے کے طور پہ ہم حکومت سے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ڈیولپمنٹ جو فنڈ ہے اور ہمارے لیے جو قانون سازی ہے، جو ایکٹ میں ترامیم جو ریکوائرڈ ہیں وہ کریں، تاکہ ان لوگوں کو، چونکہ ہر بندہ ووٹ لے کے آیا ہوا ہے، اس نے اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو مطمئن کرنا ہے۔ تو جب ہم اس طرف نہیں جائیں گے تو یقیناً یہ جو تحفظات لوگوں کے ہیں یہ جینون ہیں۔
لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی بہرحال ضرورت ہے کہ یہ جو ضلع کا جو چیئرمین ہے اگر یہ مضبوط ہوگا تو ممبر جو ڈسٹرکٹ کا ہے اس کی بھی ویلیو ہوگی. اگر ضلع کا چیئرمین کچھ بھی نہیں ہے, اگر وہ گاڑی استعمال نہیں کر سکتا, اگر وہ جو اس کے جو آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے. آپ کے ایک ممبر نے سوشل میڈیا پہ لگایا ہے کہ جو یہ ضلع کونسل کا دفتر ہے یہ صرف مخصوص ایک دو ممبرز کے لیے مختص ہے, باقی جو ممبران ہیں ان کے لیے نہیں ہے, اور یہاں پہ نہ تو کوئی بیمانی اجلاس ہوتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے کافی منفی تنقید کا نشانے میں. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جو آفس کی بات ہے تو آفس جو ہولڈ کر رہا ہے وہ چیئرمین ہے, اور ان دا ایبسنس آف چیئرمین وائس چیئرمین انٹائٹلڈ ہے کہ وہ اس کو چیئر کر سکتا ہے. باقی یہاں پہ ہمارے یہاں سسٹم ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کمیونٹی ہال ہو, کانفرنس روم ہو, جہاں پہ ہم باضابطہ طور پہ باعزت طریقے سے کوئی چیز. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, آپ اجلاس کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ہاں ابھی تک اوپر سے کوئی ایسی ڈائریکشن یا ایسا سسٹم ہمارے لیے ایوان نہیں ہوا کہ ہم جو اجلاس بلا رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہم اپنی کیپیسٹی پہ, اور جو اجلاس ضروری ہوتا ہے وہ میں بلاتا ہوں. ابھی تک جو ہم نے اجلاس ضروری جو تھے وہ ہم نے پورے ممبران کو سنا بھی, فورم بھی مہیا کیا, اور ضلع کونسل کا جو دفتر ہے میں یہ کہتا ہوں یہ ممبر کی تو بات ہی نہیں ہے, میں کہتا ہوں کوئی ووٹر چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو, یہ دفتر پبلک آفس ہے, اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے, اپنی بات رکھ سکتا ہے, اور اس کے اوپر جو میں کر سکا, جو میری بساط ہے, جو کیپیسٹی ہے, جو میں جس کا انٹائٹلڈ ہوں اور جو میرے اختیارات میں ہے, یقیناً اس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ممبران کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جائز ہیں, ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, لیکن ٹائم لگے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا مبارک صاحب کہ اگر گاڑیاں لینے کے لیے چیئرمین کو 8 مہینے لگیں وہ چیز جو انٹائٹلڈ تھی, تو یہ ایک اسٹرگل ہے. میں یہ کہتا ہوں, میں تمام ممبران کو کہتا ہوں آئیں بیٹھیں بات کریں. مجھے نہیں پتا کہ مطلب جو اتنی پینک جو سچویشن ہے تو وہ کس وجہ سے اور کیوں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیات کو فعال کرنے کے لیے بلدیات کو پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے, اور اس کی جو اصل جو بیماریاں ہیں اس کی تشخیص ضروری ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے اس کو پڑھیں بھی سمجھیں بھی, اور وہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ چیزیں. بطور ضلع کونسل چیئرمین آپ جس طرح 8-9 مہینے آپ کو ہوئے, تو آپ نے اس ٹائم تک جو جیلم ویلی کے اندر پروجیکٹ لگائے ہیں وہ کون کون سے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں نا کہ جب میں آیا ہوں تو بہت ساری لائبلٹیز ادارے کی بھی تھیں, اور پھر ہماری جو وسائل ہیں وہ چونکہ ہمارے اپنے اور بہت محدود وسائل ہیں. اس ضلع کے جو مسائل وہ کیا ہیں, میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے پاس پورے ضلع کونسل کے اندر صرف ایک پرماننٹ ملازم ہے, باقی سارے کے سارے کونسل اپنے آمدن سے دے رہی ہے. اگر تو میرے پاس 2 ہی آپشنز تھے, ایک یہ کہ ہم دفتر بند کر دیتے, ان کو فارغ کر دیتے, ان کو نکال دیتے, اور دفتر بند کرتے تو فنکشن دفتر کا ختم ہو جاتا. دوسرا میرے پاس آپشن یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو وسائل مہیا ہونے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں 5 سال یہاں پہ فاروق حیدر صاحب پرائم منسٹر ہیں, تو 5 سالوں میں اگر یہاں پر ملازمین کی جو اسامیاں تھیں وہ اگر ہو جاتی تو یقیناً یہ والا جو بجٹ آج ہم 2.5-3 لاکھ روپیہ منتھلی ہم ان کی تنخواہوں میں دیتے ہیں تو یہ بچ جاتا, اور یہ ڈیولپمنٹ پہ لگ جاتا. اسی طرح سے ہمارا دفتر رینٹڈ ہے, ہماری ہر جو چیز آپ دفتر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر صرف فرنیچر کے علاوہ اس دفتر میں کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ دفتر کے اندر کے جو معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے بڑی مشکل سے ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ضلع کے اندر جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, اس پورے ضلع کے اندر جب میں آیا تو کسی ایک جگہ ویٹنگ شیڈ نہیں تھا. تو میں نے یہ کہا کہ اگر ہم کسی انڈیویجول کو کوئی اسکیم دیں بجائے اس کے کہ پبلک کے لیے جہاں پر 200-300-400 بندہ ڈیلی بیٹھتا ہے تو اس کو باعزت جگہ مل جائے جہاں پہ وہ دھوپ میں بارش میں بیٹھ سکے. تو میرا ویژن یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کی آسانی کے لیے ہم پیسہ لگائیں, کسی کی ذاتی جیب گرم کرنے کے لیے نہیں کریں گے. مختصر کرتے ہیں, اس ٹائم تک آپ نے جیلم ویلی کے اندر کتنے ویٹنگ شیڈ لگائے؟ دیکھیں نا, ہم نے ویٹنگ شیڈ ہم نے تو شروع میں آتے ساتھ 2 لگائے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بلدیہ نے بھی لگائے, اس کے بعد لوکل گورنمنٹ نے بھی لگائے. اصل میں ٹرینڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہم اور مختلف جگہ ہم نے ایلوکیشن کر لی ہوئی ہے, اور جگہ پہ بھی لگائیں گے, اور آپ کو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اب آپ کو کام نظر آئے گا. میں کہتا ہوں کہ اس مشکل حالات سے ہم کافی حد تک نکل گئے ہیں. پانی کا بل میں آپ کو بتاؤں ضلع کونسل کا 4 سال کے بعد آ کے میں نے دیا. تو اس سے پہلے جو کہنے کا یہ ہے کہ میں مطلب اس سے پہلے کی جو بات آپ کر رہے ہیں نا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا کام ہے کام کو بہتر انداز سے ڈیلیور کرنا.
میں اگر پچھلے یہ کہوں گے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، کسی نے اپنی بساط کے مطابق ہر ایک نے کوشش کی ہوگی، لیکن اتنے فنڈز آتے ہیں، پانی کا بل بھی بقایا کر کے چلے گئے نہیں، لیکن یہ ہے نا کہ انہوں نے اور کام کیے ہوں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میری ترجیحات میں کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ادارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ کام وہ ہوں جو عوامی مفاد کے لیے ہوں، جو جنرل پبلک کے لیے ہوں، کسی اسپیسیفک، کسی جماعت کے کسی کارندے کو، کسی سپورٹر کو صرف اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے نہ ہوں. طیب صاحب، باقی آپ اس ٹائم پورے ضلع جیل میلی کی حدود سے ماہانہ جو آپ کی آمدن ہے وہ ٹیکسز یا مختلف مد میں وہ کتنی ہے؟ دیکھیں نا، وہ مختلف ہوتی ہے. مختلف سے مراد یہ ہے کہ کسی مہینے میں وہ 2 لاکھ ہوتی ہے، کسی میں 1.5 لاکھ ہوتی ہے، کسی میں 4 لاکھ بھی چلی جاتی ہے. تو یہ فلکچویٹ کر رہی ہے. آپ کے مسائل جو ضلع کے میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر جتنا ٹیکس کلیکٹ ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ 8 سے 10 لاکھ روپیہ آپ ایوریج یہاں سے لے سکتے ہیں، اور ایزی ہے. ایک دکاندار ہے جو پروفیشنل ٹیکس ہے 1000 روپیہ سالانہ. اب 1000 سالانہ مطلب 3 روپے دن کے، وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. اور ہمارے اپنے ممبران ایسے پروٹیسٹ میں بیٹھے جہاں پر انہوں نے بینر لگایا ہوا تھا کہ ضلع کونسل کا ظالمانہ ٹیکس، جبکہ ہم نے ٹیکس ابھی لگایا ہی نہیں ہے. تو جب آپ وہ ممبران جا کے ایسے پروٹیسٹ میں بیٹھیں گے تو لوگوں کا اعتماد ادارے کے اوپر کیسے ہوگا؟ تو میرا اس وقت سٹرگل کیا ہے کہ ضلع کونسل کے امیج بلڈنگ کے لیے آپ بات کریں، سپورٹس گالا کی بات کریں کہ جو ایک پبلک انگیجمنٹ تھی، یوتھ انگیجمنٹ تھی، ہم نے ایک بڑا ایونٹ کروایا، اس کے اوپر کسی نے کوئی بات نہیں کی ہے. لیکن چونکہ ہم اس چیز کو نشاندہی کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، صحیح چیزوں کی نشاندہی کریں، ادارے کا امیج بلڈ ہو. ہم کوشش کرتے ہیں. اسپورٹس گالا جو آپ نے کرایا تو اس پہ بھی آپ ہی کے ممبران کی طرف سے کافی منفی تنقید کا سامنا آیا کہ یہ جو اسپورٹس گالا تھی، یہ جو فنڈس ادھر لگائے گئے، یہ ڈیولپمنٹ پہ لگائے جاتے، یہ جو ممبران ہیں ان کو دیے جاتے. اچھا، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہم نے جو وہ فنڈز لگائے نا، ایک ایکٹیویٹی 17 دن کی ہوئی ہے اور اس پہ ٹوٹل ہمارا خرچہ ود ان بجٹ، جو ہم بجٹ میں ایکٹیویٹی کے لیے ہم نے رکھا ہوا تھا، اس سے بھی آدھی قیمت ہمارے اپنے ضلع کونسل سے دی ہے. باقی تو ہم نے لوگوں سے کنٹریبیوٹ کروایا. وہ ایکٹیویٹی ہوئی تو کنٹریبیوٹ. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1 لاکھ روپیہ اس پہ خرچہ ادارے کا ہوا ہے، 1 لاکھ روپیہ پورے ضلع میں ڈیولپمنٹ کتنی ہو سکتی تھی اس سے؟ لیکن ادارے کے امیج بلڈنگ کے لیے اگر 17 دن کی ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر 1 لاکھ روپیہ خرچہ آیا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچیومنٹ ہے ادارے کی، امیج بلڈ ہوا ہے ادارے کا. تو میرا کام یہ ہے کہ پبلک میں ایسے کام کریں جہاں پر 1 روپیہ لگے 100 روپیہ نظر آئے. اس سے عوام کا جو ایک اعتماد ہے، جب وہ بحال ہوگا تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارہ جب تک فعال اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عوامی جو اعتماد ہے وہ ہم پہ ہوگا. جب وہ سمجھیں گے کہ ضلع کونسل عوام کے جو فلاح ہے اس کے لیے کچھ کر سکتی ہے. تو اس کے علاوہ بھی آپ کو کافی پروجیکٹس آئندہ دنوں میں نظر آئیں گے. ٹورزم کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، زراعت کے پروموشن کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہم کرتے رہیں گے. وہ اس لیے کریں گے جب تک میں چیئرمین، وہ میرا اختیار یہ ہے کہ جب تک میں چیئرمین ہوں تو میں کوشش کروں گا. 4 سال کے لیے چیئرمین بنے، کہ آپ کو کوئی خطرات ہیں کہ جو آپ کے ممبران ہیں وہ آپ کے خلاف کوئی عدم اعتماد لا سکتے ہیں؟ جو دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ یہ ایک جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں ظاہر نمبرز کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو ظاہر جس کے پاس اگر وہ نمبرز ریکوائرڈ جو قانون کے مطابق وہ ہوئے، تو یہاں پر بہت سارے وزیر اعظم آپ نے دیکھے ہوں گے مستقبل جو ماضی میں بہت سارے ایسے آئے 6-7 مہینے لگا کے وہ چلے گئے. تو ایک سلسلہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی جمہوریت کا ایک حصہ ہے. تو اگر کوئی کل میری جگہ آئے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل اگر وہ آئے اس کو مجھ سے کم مسائل کا سامنا کرنا پڑے. میرا جو ٹینیور ہے وہ اس حد تک ہو کہ جو چیزیں میں کر رہا ہوں کل اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں. تو امیج بلڈنگ اس وقت ضلع کونسل کو اگر ہمارے اس ضلع کے اندر یہ سمجھا جائے کہ یہاں پر عوامی جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ عوام کا اعتماد ادارے کے اوپر ہوگا. اور جو نیا چیئرمین آئے گا، کوئی بھی ہو، وہ سال کے بعد آئے، 2 مہینے کے بعد آئے، 2 سال 4 سال کے بعد جو بھی آئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ مضبوط ہوگا، کل میں بطور ممبر بھی بہتر کام کر سکوں گا. اگر یہ سسٹم فلاپ ہوتا ہے تو میں بطور ممبر بھی کیا کروں گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. بہت شکریہ طیب کیانی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. آپ نے جیسے طیب منظور کیانی صاحب جو چیئرمین ضلع جیل میلی کے، ان کی گفتگو سنی. یقیناً یہ کام کریں گے ایسے کہ جس سے جو ہمارا ضلع کا جو ایک بڑا یہاں پہ ادارہ جیل میلی ضلع کونسل کا، اس میں آپ کو ڈیولپمنٹ میں دعا کرتے ہیں کہ نظر آئے.
اور جو ان کے دیگر جو ممبران ہیں ان سے بھی ہم ان کا موقف لینے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس حوالے سے جو آج کل جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو ایک دوسرے کے اوپر لفظی گولہ باری جاری کی ہوئی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا. گردانے کے بعد